السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں مولانا محمد اسلم اشرفی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو سن کے جو ہے ایک عبرت حاصل کریں گے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی یہ ویڈیو ہے جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہے وہ اپنی خواہش کو لے کر کے انہوں نے ظاہر کیا کہ لوگوں کو اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری خواہش چاہتی ہے کہ میں اس وقت کھانا کھاؤں تو اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر میں باتیں بتا رہا ہوں، بہت سارے بزرگان دین کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی خواہش کو جو ہے کچل کے رکھ دیا کہ اپنی خواہش کی مرضی کے مطابق کبھی اپنی زندگی کو بسر ہی نہیں کیا گیا۔ میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت جو ہے وہ زبان کی لذت کو چکنا چور کر دیا کرتی ہے، زبان کی لذت کو مٹا دیا کرتی ہے۔ میرے بھائی، انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، لیکن آپ سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور لائک کر کے جانا، کمنٹ کر کے جانا۔ میں اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں کچھ تفصیلی گفتگو کروں گا اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہے وہ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی باتوں پر عمل کر لے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے گا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کے مطابق گزرے گا۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا۔ میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ، کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 2 جگہ آئی ہے۔ اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ نفس صبح اٹھا، گناہ کی طرف کھینچا، آپ چل پڑے، گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی تو اسے شکست دو، کبھی تو اسے ہراؤ۔ رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، کیا اپنے آپ کو مارتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں۔ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں، حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے۔ اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران
اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے۔ اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے، حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے۔ لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو۔ نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں، تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے۔ یہ مومن کامل کی علامت نہیں، مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لو، تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں، جو خواہشات ہیں۔ مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ارے میاں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے، لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا۔ جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی کو بسر کرو، حضور علیہ السلام سے محبت کرو، اور پھر دیکھو تمہیں کون ہاتھ لگا کے دکھاتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کون مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں ان سے علل اعلان کہتا ہوں تمہارے باپ دادا اسلام کو مٹاتے ہوئے آئیں گے، تمہارے باپ دادا اسلام کے ماننے والوں کو مٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ کا ایک حصہ پلٹ کر کے دیکھو کہ آج جب سے اسلام جو ہے اس سرزمین پر آیا ہے مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن آج بھی اسلام زندہ ہے، اور یہ جو ہے اسلام جو ہے مذہب اسلام جو ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا کے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔